14 سفر کو شہادت ہوئی ہے 39 میں جناب محمد ابن ابو بکر کی. اب معاویہ کا لقب دیا جاتا ہے خال المومنون. عربی میں کہتے ہیں خالہ، ویسے ہم اردو میں کہتے ہیں خالہ، لیکن ماموں کو ماموں کہتے ہیں. عربی میں ماموں کے لیے کیا ہے؟ خال. تو معاویہ کو لقب دیا جاتا ہے خال المومنین کے ماموں. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، ان باقیوں کے بھائیوں کو کیوں نہیں ماموں کو بلا دیا تم نے؟ اچھا چلو ان کو باقی کو تو بلا دیا، لیکن اگر ماؤں کا حساب رکھا جائے تو ماؤں میں بھئی آپ کے نزدیک حضرت عائشہ صاحبہ ہیں یا حضرت ام حبیبہ؟ آپ کے یہاں روایات بھی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے خذوا دینکم من حمیرہ، کہ دین جو ہے وہ حمیرہ سے لو. آپ کے تو روایت نہیں ہے خذوا دینکم من ام حبیبہ کہ دین ام حبیبہ سے لو. جب اتنا بلند مقام ہے جناب عائشہ کا، تو یہاں پر سوال کیا جائے کہ جناب عائشہ کا بھائی زیادہ حق رکھتا ہے ماموں بننے کا اس امت کا یا جناب ام حبیبہ کا بھائی؟ تو جناب محمد ابن ابو بکر کی جو شہادت ہے مختصر سی بیان کی جائے کہ ان کی شہادت معاویہ بن ابو سفیان کے حکم سے ہوئی، جو بھائی ہے اس کا. جناب عائشہ خود مقابلہ نہیں آئے مولا امیر المومنین کے، لیکن جناب ام حبیبہ کا بھائی مقابلہ نہ آیا اور وہ سپورٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کو. اور جب معاویہ کے حکم سے مصر میں عمرو عاص بھی تھا اور ایک اور صحابی تھا جس کا نام ہے معاویہ بن خدیج، کہ جو مدینے کا جو مصر کا گورنر، ان دونوں نے قتل کیا، خصوصاً معاویہ بن خدیج نے قتل کیا محمد بن ابو بکر کو، اور گدھے کے مردار گدھے میں ڈلوا کی جلوا دی. ان کا خون آلود کرتا آیا مدینے میں تو جناب عثمان کے گھر میں جشن کی محفل ہوئی، اور اس محفل میں جو پیش تھی وہ حضرت ام حبیبہ تھی. کیوں تھی؟ وہ یوں تھی کہ معاویہ اور ام حبیبہ یہ سگے بہن بھائی نہیں تھے. جناب ام حبیبہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، باپ ایک تھا، مائیں الگ الگ تھیں. معاویہ کی ماں وہ تھی ذوات العالم میں سے، جھنڈے داروں میں سے ہندا، اور جناب ام حبیبہ کی والدہ تھی صفیہ بنت ابی عاص، یعنی تیسرے خلیفہ کی سگی پھوپھی. بس تیسرے خلیفہ یعنی جناب عثمان سگے ماموں زاد بھائی تھے جناب ام حبیبہ کے، اور یہ سگی پھوپھی زاد بہن تھی کس کی؟ تیسرے خلیفہ کی. جبکہ معاویہ اور جناب عثمان سگے پھوپھی زاد نانو زاد بہن بھائی نہیں تھے، لہٰذا یہ زیادہ سینسٹیو تھی. تو اس کے بارے میں تیسرے خلیفہ کے بارے میں اب کیونکہ جناب عائشہ نے قتل کروایا تھا جناب عثمان کو، تو اس کا بھی ان کو غصہ تھا جناب ام حبیبہ کو. اور پھر بعد میں جو داستان بنائی ان کے لوگوں نے تو مولا امیر المومنین پہ ڈالی ہے، جناب محمد ابن ابو بکر پہ بھی ڈالی. یہ کو بھی توبہ کہ واقعا ان لوگوں نے قتل کیا، یہ قتل کی داستان بنائی ہے. تو نہ، یہ قتل کی داستان بنائی ہے. اصل قاتل جو ہے خود اہل مدینہ میں جناب عائشہ طلحہ زبیر یہ لوگ تھے، لیکن مولا امیر المومنین کے اصحاب پہ ڈال دی. غرض یہ کہ کرتا آیا جناب محمد ابن ابو بکر کا مدینے میں، اور تیسرے خلیفہ کے گھر میں باقاعدہ سریر کی محفل ہوئی، اور اس میں باقاعدہ جشن کا سما ہوا. کس کے قتل پہ؟ مامیوں کے قتل پہ. ہاں، جب معاویہ ماموں ہے تو محمد ابن ابو بکر معلوم ہے ناویہ ماموں بننے سے، وہ بھی تو خالی مومن ہے، ہلو پکے خالی مومن پہ جناب عائشہ کے بھائی ہیں. اب یہاں پر جناب ام حبیبہ نے ایک بکرا بنایا. لوگ کہتے چیزیں بیان نہ کریں بابا، تم ان کو لکھو کہ ہم بیان نہ کریں، کیوں نہ بیان کریں؟ نہ، وہ شاذرات صحابہ بیان کرنا حرام ہے، وہ شاذرات صحابہ بیان کرنا ہم پہ حرام ہے، تمہارے مؤلفین پہ لکھنا حرام نہیں. جناب ام حبیبہ کا آپ دیکھیں کتنا شدید پکڑاؤ تھا جناب عائشہ سے. دونوں امت کی مائنوں نے بکرا بنوایا، اور بکرا بنوانے کے بعد وہی آیا جناب عائشہ، اور اس کے بعد ایک پیغام دیا، ہاں کا وہاں شوبیا اخو کی، اور بعض جگہ بیان ہوا ہاں کا وہاں شوبیا اخو کی بمصر، تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا. میں تو دوسرے کے گھروں میں موت میں کھانے بھجواتے ہیں، انہوں نے بھی کھانے بھجوایا، لیکن ایک خاص طریقے سے بکرا بھنوا کے بھیجا بھی تمہارا بھائی ایسے بھونا گیا تھا مصر میں، کہ جس کے بعد جناب عائشہ نے کبھی کھانا بھنا ہوا بکرا نہیں کھایا. اور جواباً کیا کہا اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ نے، جواباً
حضرت عائشہ نے کہا قاتل اللہ ابنت آہرہ، خدا تجھے قتل کرے آوارہ عورت کی بیٹی ام حبیبہ کو. اب اگر یہ ہندا کی بیٹی ہوتی تو کہا جاتا سچ کا، لیکن یہاں انہوں نے واقعاً گالی دی ہے، بدماش عورت کی بیٹی. آہرہ کہتی زانیہ، یہاں انہوں نے گالی دی ہے. کیونکہ جناب عثمان کی جو پھوپھی تھی یہ آہرہ نہیں تھی، یعنی صفیہ بنت ابیاس اور یہ مائیں الگ ہیں. اسی وجہ سے میں ڈسکس کیا کہ اگر ہم یہ نہ بتاتے کہ مائیں الگ ہیں تو لوگ کہتے تھے انہوں نے گالی دی ہے، تو حقیقت بیان کی. کہا جائے کہ حقیقت بیان نہیں کی، گالی دی ہے. یہ پیشہ نہیں بیان کیا ان کا. ہاں اس کا پیشہ تھا ہندا کا، ذوات العالم تھی، ان کا نہیں تھا صفیہ بنت ابیاس کا. یہ شہادت ہوئی اسی سفر میں 14 تاریخ کو، اور 15 تو اشرف الانبیاء اور بیماری کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جو تفصیل سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ جہاں سے شہادت کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کو زہر دیا گیا. 18 میں ایک مشہور شخصیت زندہ سے گئے اور ان کو ہمیں جاننا چاہیے. اور اتنا بڑا علمی کان پوری تاریخ تشیع میں کسی نے بھی نہیں کیا جو انہوں نے کیا، اور ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اتنی بڑی کتاب کسی نے بھی نہیں لکھی، اور وہ کتاب لکھی گئی ہے لکھنؤ سے، جس کا نام ہے ابقات الانوار. اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا میر حامد حسین موسوی لکھنوی کنتوری میں، اور مکمل کیا ان کے صاحبزادے میر ناصر حسین لکھنوی کنتوری میں. اور میر ناصر حسین کے 2 فرزند تھے، سعید الملت اور پھر ان میں سے جو ہے وہ آغر ہوئی سعید الملت کے فرزند. تو وہ 1306 میں 18 سفر کو دنیا سے رخصت ہوئے. اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ آج تک ایسی کتاب کہیں دنیا میں نہیں لکھی گئی ہے. اور جب یہ کتاب پہنچی تھی آیت اللہ عزنہ مرزا حسن شیرازی اول کے زمانے میں ان کے پاس، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا تھا، کتاب کا احترام کیا تھا، اور کہا تھا شیعت کے لیے ایسا کام ہونا چاہیے ورنہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا سوری تھا. 20 کو اربعین امام حسین ہے، یہ مشہور ہے. اور 25 کو کہ جب جمعرات کا دن تھا کہ جس دن اشرف الانبیاء نے قلمر بابات مانگا تھا، اور اس دن کے لیے فرمایا تھا جناب ابن عباس میں بی بی صاحب اور رضیہ کل روزیہ، مشکل اور ہر مشکل جو ہے وہ اس دن سے ہوئی ہے شروع. کیوں کہ اس دن جو ہے اشرف الانبیاء کے مقابلے میں تھیوری دی گئی. کیا تھیوری دی گئی؟ یہ حسبنا کتاب اللہ. اور یہ جتنی بلائیں اہل بیت پر نازل ہوئی ہیں، جتنی مشکلات اہل بیت پر آئی ہیں، اس کی جو اعلاناً جنگ شروع ہوئی ہے وہ اس دن جمعرات کے دن سے. پھر کہنے والے نے اشرف الانبیاء کے لیے کیا کہا؟ غلبہ البجع، کہ ان پر بیماری کا غلبہ، یعنی باقی کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مسلم اور دیگر کتابوں میں کیا ہے؟ انہ لیحجر. اور باقی کتابوں میں کیا ہے تفصیل کے ساتھ؟ مثال کے طور سر العالمون میں بھی ہے، ابن غزالی امام غزالی نے لکھا ہے کیا؟ ان الرجل لیحجر، یہ شخص بکواس کر رہا ہے. زلہ. صحیح بخاری کے مترجم میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ برا رہے ہیں. اب کہا جائے کہ اگر ہم یہ بولنا شروع کر دیں کسی فرد کے لیے کہ وہ برا رہے تھے یا بربرا رہے تھے تو توہین ہو جائے گی، لیکن تم رسول کے لیے بولے تو پھر توہین نہیں ہے. تو توہین رسالت جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور اس کی جو ابتدا ہوئی توہین رسالت کی بڑے کھل کے، وہ 25 سفر سے ہوئی المیہ جمعرات کی صورت میں. اور اتنا شور کیا گیا کہ اشرف الانبیاء ناراض ہوئے اور کہا قوموا انی، کہ اٹھ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. اور 26 کو آپ نے حکم دیا جیش اسامہ میں جاؤ، یعنی اسامہ کی فوج میں جاؤ، اور فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، کہ جو بھی اس اسامہ کی فوج سے منہ موڑے گا اس پہ اللہ کی لعنت. اور پھر 28 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت. 28 سے 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوں، اور مولا امیر المومنین کی انعامت الہی اور خلافت الہی کیا جو پہلا لمحہ ہے وہ بھی 28 سے شروع ہوا. اعلان غدیر میں ہوا، لیکن اس انعامت کا جو سلسلہ ہوا وہ لمحوں کے حساب سے 28 سفر کو ہوا، اور دن کے اعتبار سے کہ جو پہلا سورج ہوا اور پھر ہم دن قائم کریں تو وہ پھر ہوا 29 سفر. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مقدم ہے، ہم آغاز امامت مولا امیر المؤمنین نہیں مناتے. لیکن جاننا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے. ڈسکس ہونا الگ چیز ہے، جاننا الگ ہے.
اور اس دن رنگین کپڑے پہننا اور مثال کے طور پر لائٹنگ ہونا اور جشن کا سما ہونا الگ موضوع ہے. لہٰذا کوئی بھی ہمارے 29 کو جشن نہیں مناتا. لیکن 29 جو ہے غدیر اعلان امامت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 28 میں پہلا لمحہ ہے اور 29 جو ہے وہ سورج نکلنے کے اعتبار سے پہلا دن ہے. صلوات پائیں بر محمد بآل محمد.